کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھاتے وقت اگر لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر جائے زمین پر تو زمین پر گر جانے سے یہ نہ سمجھو کہ اب وہ بیکار ہو گیا، بلکہ اس کو اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس مٹی کو صاف کرو اور صاف کر کے پھر کھاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ بھائی زمین میں گر گیا اب کیا اٹھائیں، اور اب یہ ہمارے مطلب کا نہیں رہا۔ ارے وہ اللہ جل جلالہ کی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اس کی طرف سے ایسی بیداری اختیار کرو کہ ذرا نیچے گر گیا تو بس بیکار کر دیا تم نے، نہیں، بلکہ اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور کھاؤ۔ بتاؤ کتنے ہم میں عمل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر کتنے عمل کرتے ہیں؟ لیکن حضور افضل کی معمولی بات نہیں، یہ نہ سمجھو کہ ایک نوالا تھا، ارے میاں ایک نوالے کے اوپر کیا، ارے وہ ایک نوالا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے وہ کتنی بڑا انعام ہے اس اللہ کا، اور اگر تم نے اس کی ناقدری کی تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی عادت ڈال رہے ہو تم اپنے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو کسرا جو زمانے کے سپر پاور ہے اس نے ان کو مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اپنے ایوان میں بلایا۔ وہ بھی ایک لمبا بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ خیر جب وہ وہاں پہنچے تو جو ان کے ساتھی تھے، رفقا تھے، تو ظاہر ہے جب بادشاہ نے بلایا تو کچھ خاص تواضع بھی کی جائے گی، کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جائے گا، تو اس نے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی خاص تواضع کا بھی انتظام کیا تھا۔ تو جب بیٹھے دسترخوان پر کھانے کے لیے تو اتفاق سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نوالا جو کھانے کے لیے اٹھا رہے تھے وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گر گیا تو حضرت حذیفہ کو یاد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور آپ کی تعلیم، تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اس نوالے کو اٹھانے کی، اس واسطے کہ اگر تم اٹھاؤ گے تو یہ سپر پاور ہے، کسرا ہے، اس کا دربار ہے، اس کا بڑی شان و شوکت ہے، اس میں نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھانا یہ کہ نادیدگی کی علامت سمجھا جائے گا اور ایٹیکیٹ کے خلاف ہوگا، یہاں کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہوگا، یہاں کے جو ایک عالیشان تہذیب ہے وہ بدتہذیبی سمجھی جائے گی، تو مت یہاں رہنے دو۔ مگر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ احمق لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب نادیدہ ہیں اور غیر مہذب ہیں؟ ارے ساری تہذیبیں قربان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، ساری تہذیبیں ہیٹ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر، لہذا یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، یہ ہنسی اڑائیں یا مذاق اڑائیں یا حقارت سے دیکھیں، جو چاہیں کریں، ہمیں تو سبق یاد ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر عمل کریں۔ جب تک یہ ادا تھی اہل اسلام کے اندر کہ ہمیں کسی دنیا کی پرواہ نہیں، ہمیں تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا پاس ہے، اس وقت تک ساری دنیا سے عزت کرائی، ساری دنیا سے عزت کرائی، اور جس دن یہ فکر پیدا ہو گئی کہ وہ ناراض نہ ہو اور یہ ناراض نہ ہو اور یہ نہ ہنسی اڑا دے، وہ مذاق نہ اڑا دے، جس دن سے یہ فکر پیدا ہو گئی اس دن سے تضحیک کا اور ہنسی اڑانے کا نشانہ بنی ہوئی ہے یہ قوم، روز پٹائی ہوتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سبھی کچھ بدل ڈالا اس خیال سے کہ یہ خوش ہو جائیں، غیر مسلم طاقتیں خوش ہو جائیں، سبھی کچھ بدل ڈالا، لیکن یہ خوش ہونے والی نہیں، یہ اب بھی تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھی، اب بھی تمہارا مذاق اڑائے۔ تو وہ ہمارے
اسد ملتانی مرحوم نے کہا تھا کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. تو ہنس رہا ہے. خیر، تو یہ جو تعلیم دی کہ نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لو، یہ نہ ہو کہ اس کو بیکار ضائع کرو. یہ تعلیم عظیم اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اس لائق ہے کہ اس کا تحفظ بھی کیا جائے معقول حد تک، اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی فکر کی جائے، ضائع کرنے سے بچا جائے.